میں ایک مسلمان لڑکی تھی مگر میں نے اپنی پسند سے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ میری ساس ہر وقت بتوں کی پوجا کرتی رہتی تھی، پھر وہ اتنی بیمار ہوئی کہ انہیں کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ چند دن میں فوت ہو جائے گی۔ میں اپنی ساس سے چھپ کر قرآن مجید کی سورۃ رحمان پڑھتی اور پانی پر دم کر کے اپنی ساس کو پلا دیتی۔ ایک ہفتے بعد میرے شوہر نے اپنی ماں کا ٹیسٹ کروایا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ دیکھ کر وہ مجھے بالوں سے گھسیٹ کر ہسپتال لے گیا اور پھر میرا نام فاطمہ ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب پہلی بار میری یونیورسٹی کے ایک ہندو لڑکے نے میرا راستہ روکا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اس ہندو لڑکے کو میرا حجاب کرنا اور مردوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اپنے ارد گرد گھومتی بے پردہ لڑکیوں سے اسے کبھی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا تھا، میرا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے ایک مدرسے میں نوکری کر لی۔ وہاں جوان لڑکیوں کو میں دین کی تعلیم دینے لگی تھی، جبکہ وہ ہندو لڑکا اپنی ذہانت اور بہترین تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے ایک اچھی جگہ ملازمت کرنے لگا تھا۔ ایک روز میں مدرسے سے جا رہی تھی جب اس ہندو لڑکے نے میرا راستہ روکا تھا۔ وہ بہت پریشان اور الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں اسے نہیں جانتی تھی اور نہ ہی میں اسے پہچان پائی تھی۔ میں نے یونی میں بھی ہمیشہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ رکھی تھی۔ اس لڑکے نے میرا راستہ روکتے ہوئے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں ایک بار اس کی بات سن لوں۔ اس کے پریشان لہجے پر بے ساختہ میں نے سر ہلا دیا تھا، حالانکہ میں اپنی حدود جانتی تھی کہ مجھے غیر محرم مردوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ جتنا پریشان لگ رہا تھا میں مدد کے خیال سے بات سننے کے لیے رکی تھی۔ اب اس نے اپنی حالت کی جو وجہ مجھے بتائی تھی وہ مجھے بکھلانے پر مجبور کر گئی۔ میں جو اسے پریشانی سے نکالنا چاہ رہی تھی، اب میں منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی جو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں یونیورسٹی میں پہلے روز سے تمہارے حجاب کی وجہ سے تم سے متاثر رہنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے صرف تمہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب ہم یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو میں کتنے روز بے چین رہا تھا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میرا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ میں پوجا کرنے میں بھی بار بار تنگ ہو رہا تھا۔ میں دنگ سی اس لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور کب سے مجھے جانتا تھا، جو کہ وہ اپنی بکھری اور الجھی حالت کی وجہ سے مجھے کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا حال بتا کر اچانک مجھ سے ایسا مطالبہ کیا جو مجھے حیران کر گیا تھا۔ وہ بولا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا اور اپنی حیرت پر قابو پا کر سنجیدگی سے اسے کہا کہ ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مذہب الگ ہے۔ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور میرا نکاح صرف مسلمان مرد سے جائز ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا کہ میں تم سے نکاح کی خاطر مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں۔ وہ مجھ سے ہر حال میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بے قرار حالت سے پریشان تھا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ترس آیا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر اسے سمجھایا کہ اگر وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے مسلمان ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل اسلام کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے، دل سے تو اسلام قبول نہیں کر رہا۔ میری باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں اسے سمجھا بجھا کر معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے افسوس تھا کہ میری وجہ سے ایک اچھا لڑکا اس حال کو پہنچ گیا تھا، مگر اس میں یقیناً میرا قصور نہیں تھا۔ میں نے اس سے نہ کبھی بات کی تھی اور نہ ہی دوستی کی تھی، لیکن شاید اللہ نے اس کے دل میں میرے حجاب کی عزت اور میرے اسلامی طور طریقے کے لیے کشش پیدا کر دی تھی، اس لیے وہ اپنے مذہب سے بھی دور ہو رہا تھا۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزرا تو میں اس لڑکے کے بارے میں بھول گئی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ میری رہائش بھی اسی مدرسے کے ساتھ ہی تھی کیونکہ میرے والدین کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے چچا کے گھر رہ کر اپنی ابتدائی عمر گزاری تھی، مگر جو ہی میں یونیورسٹی میں پہنچی تب میں نے اپنے لیے چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لی تھی، کیونکہ میری چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ اس لیے میں اب ہمیشہ کے لیے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔
اب میری زندگی کا مقصد صرف دینی تعلیم دینا رہ گیا تھا، مگر میری زندگی میں اس ہندو لڑکے نے کچھ عرصے کے لیے ہلچل سی مچا دی تھی۔ اس کی وجہ سے میں کئی روز تک پریشانی میں رہی۔ میں نے اپنی زندگی بہت صاف اور سنبھل کر گزاری تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی کوئی ایسی غلطی کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، لیکن 1 ماہ کے بعد جب میں وہ بات بھولنے ہی والی تھی، تبھی وہ لڑکا پھر سے میرے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے پہلی بار کی طرح مجھ سے بات کرنے کی درخواست کی تھی۔ آج اس کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ مہذب اور سلجھے ہوئے لہجے میں درخواست کر رہا تھا۔ وہ خود بھی پہلے کی نسبت کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو مصروفیت کا بہانہ بنا کر انکار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ میری منت کرنے لگا۔ بس ایک بار میں اس کی بات سن لوں، اور میں سوچنے لگی کہ اگر وہ اس بار پھر سے شادی کے لیے ضد کرے گا تو میں اسے کچھ دینی تعلیم کی کتابیں دے کر اسے اسلام کا مطالعہ کرنے کی ہدایت دوں گی، تاکہ وہ اسلام کو سمجھے اور پھر فیصلہ کرے کہ اسے مسلمان ہونا ہے یا نہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بات شروع کی، اور اس کا پہلا جملہ سن کر ہی میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس بار اس نے اسلام کو سمجھ کر اس کا مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر قبول کیا ہے۔ اس کا اسلامی نام ابو بکر تھا۔ میں حیران ہو کر اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ تب وہ بولا کہ جب میں نے اسے اسلام کو سمجھ کر قبول کرنے کا کہا تھا، اس نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے گا۔ وہ مجھ سے ملاقات کے فوری بعد ایک مسجد میں گیا تھا اور ایک مولوی سے درخواست کر کے اسلام کو سمجھنے لگا۔ 1 ماہ اس نے اسلام کو سمجھا، اور جب اس کا دل مکمل طور پر مسلمان ہونے کے لیے راضی ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی میرے پاس آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم میری محسن ہو، جس کی وجہ سے مجھے میرا حقیقی خدا ملا اور میری آخرت سنور گئی ہے۔ اس کی بات نے میرے لب سی دیے تھے۔ میں اس کی اس بات کے بعد شادی سے انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور ایک مسلمان سے میرا نکاح جائز تھا۔ میرے چچا اور چچی میرے ساتھ بہت کم تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس لڑکے کے دوسری بار پوچھنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ اس کی فیملی میں اس کی ایک بس بوڑھی ماں تھی، اور اس نے اداسی سے بتایا کہ اس کی ماں کٹر ہندو ہے، وہ کبھی اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی ماں کی آخرت کو لے کر فکر مند تھا۔ میں نے تب دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس کی ماں کو بھی مسلمان کر کے رہوں گی۔ شادی کے بعد ابو بکر مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں شادی کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میرے شوہر نے جھجک کر پہلے ہی بتا دیا کہ میرا اچھا استقبال نہیں ہونے والا۔ ابھی میں یہ بات سمجھ نہیں پائی تھی کہ گھر میں قدم رکھتے ہی میری ساس کی نظر میرے شوہر اور مجھ پر پڑی۔ مجھے دلہن کے روپ میں اپنے بیٹے کے پہلو میں کھڑا دیکھ کر وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور بیٹے سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ جب مجھ پر ان کی نظر پڑی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی، لڑنے لگی کہ میں نے ان کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ میں بہت بڑی جادوگرنی ہوں۔ بہت مشکل سے میرے شوہر نے اپنی ماں کو چپ کروایا اور وہ وضاحت دینے لگا تھا۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس چھوٹے سے صحن میں جگہ جگہ بت لگائے گئے تھے اور عجیب سے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں تو ایک مسلمان لڑکی تھی، اور ظاہر ہے میرے لیے یہ سب دیکھنا اور برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ گھر میں ہر طرف گندگی بھی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرا شوہر پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا کہ اس کی بوڑھی ماں اب کام نہیں کر سکتی، اور وہ بھی اپنی مصروفیات میں سے جیسے تیسے وقت نکال کر ماں کو سنبھالتا اور ان کا کھانا پینا کرتا تھا۔ میرا شوہر اپنی ماں کو سنبھالتے ہوئے ان کے کمرے میں لے گیا، اور میں مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ یہ سب میرے لیے کچھ نیا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی میرا شوہر بچپن سے ہندو تھا، اور اس کی ماں کا مذہب بھی ہندو ہے۔ ایک ہندو کے گھر مورتی اور پتھر کے بتوں کا ہونا کوئی تعجب خیز بات نہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں یہ سب برداشت کر لوں گی، مگر اب اس گھر میں آ کر مجھے پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک مذہبی لڑکی تھی، میرے لیے ایسے ماحول میں رہنا اور عبادت کرنا نہایت مشکل ثابت ہونے والا تھا۔
مگر اپنے شوہر کی خاطر میں یہ سب کرنے کو تیار تھی۔ اندر اپنے کمرے میں بھی میری ساس اپنے بیٹے پر بری طرح چیخ رہی تھی۔ میری ساس کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ بری طرح چلا کر اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بھگوان کی ناراضگی میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، اب بھگوان کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ اس پاپی عورت نے تم پر جادو کیا ہے، میری ساری نسلیں برباد ہو گئیں، اب میں کیا کروں گی۔ اب میری ساس کو پریشانی تھی کہ ان کے گھر میں اپنا کلام قرآن پاک پڑھا کروں گی، ان کی نظر میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ دو مذہب کے لوگوں کا ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنا بالکل ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ اچانک میری ساس میرے شوہر سے کہنے لگی کہ تم تو بھگوان کو بہت مانتے تھے، پھر کیسے تم بدل گئے ہو، اپنی نسل کو چلانے کے لیے اس گناہگار عورت سے شادی کر لی، ضرور اس نے تجھ پر جادو کیا ہوگا۔ ہاں یہ جادوگرنی ہے، کیونکہ مسلمان جادو کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے اپنے مذہب سے ہٹا دیتے ہیں، پھر ایسے لوگ اپنے مذہب سے ہٹ کر گناہ کمانے لگتے ہیں۔ میں خاموش اپنی ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسلام جب کسی غیر مذہب کے دل میں گھر کر جائے تو ایسے ہی غیر مذہب کے لوگ اللہ کو پا لینے کے بعد اپنا گھر بار اور دوست دنیا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دراصل انہیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور یہ بات صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، ورنہ دوسرے لوگ اسلام کو جادو ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ میری ساس بہت غصے میں تھی اور میرا شوہر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور انہیں روک رہا تھا کہ فاطمہ کو ایسا ویسا کچھ مت کہیے، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ اچھی لڑکی ہے۔ میری ساس نے بہت باتیں کی اور اپنے بیٹے سے لڑتے ہوئے اسے شرم دلانے لگی کہ اس جادوگرنی نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، تم اس کو اپنی بیوی کیسے کہہ سکتے ہو، اس لڑکی نے تجھے کیا چیز کھلائی کہ تو اس کا دیوانہ ہو گیا ہے، تجھ سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی کہ تو بھگوان کے سامنے اس گناہگار عورت کو لے آیا ہے، یہ تو بہت بدقسمتی کا کام ہو گیا۔ وہ اپنے پتھر کے خداؤں کو پکار پکار کر روتی جا رہی تھی۔ میری ساس کی آواز میں پیدا ہونے والی لرزش اور کپ کپاہٹ نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے تک پہنچی اور فکر مندی سے اندر جھانکا تو سامنے کا منظر میرے اعصاب کو جھٹکا پہنچا گیا تھا۔ سامنے میری روتی ہوئی ساس زمین پر گری پڑی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری ساس اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہو۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اور میرا شوہر اپنی ماں کو سنبھال رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی مدد سے ساس کو بستر پر سلایا اور میرے شوہر نے قریب پڑی میز سے کچھ دوائیاں اٹھا کر اپنی ماں کو دیں۔ دوائیں کھانے کے بعد میری ساس سو گئی تھی۔ تب میں نے جھجک کر اپنے شوہر سے کہا کہ اسے اپنی ماں کو ہسپتال لے جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ اس پر میرے شوہر نے مجھے جو بتایا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں ہکا بکا سی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر بتا رہا تھا کہ میری ساس کینسر کے آخری سٹیج پر ہے اور ڈاکٹر نے بھی اب اسے لا علاج قرار دے دیا ہے، اور اسی وجہ سے میرا شوہر بھی بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ان دونوں پر بہت ترس آیا تھا۔ میں کینسر کا سن کر اپنی ساس کے علاج کے بارے میں سوچ چکی تھی، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا وظیفہ تھا جس سے کینسر جیسے موذی مرض کا بھی بآسانی علاج کیا جا سکتا تھا، مگر فی الحال یہ سب میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ یقین نہ کرتا اور شاید مجھے واقعی جادوگرنی سمجھ لیتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کے کمرے کی طرف رخ کیا جو میرا بھی کمرہ تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر سوٹ کیس سے سادہ سا جوڑا نکال کر پہنا اور ایک بار پھر کمرے سے نکل کر گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئی، اور پھر میرا شوہر بھی اپنی ماں کے پرسکون ہوتے ہی میری مدد کرنے کے لیے چلا آیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی ماں اور مجھے دونوں کو اپنا اپنا حق دے رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو میرے بارے میں غلط نہیں بولنے دیا تھا اور نہ ہی میرے سامنے ماں کو برا کہا تھا۔ وہ یقیناً ایک اچھا مرد تھا۔ اس کی اسی خوبیوں کی وجہ سے میں نے اتنی مشکل زندگی کا چناؤ بھی آسانی سے کر لیا تھا۔ ہم نے مل کر سارا گھر دھو کر چمکا دیا تھا۔ اس نے میری آسانی کے لیے کھانا باہر سے منگوا لیا تھا اور گھر کو دھو کر ہم خود بھی نہا دھو کر تازہ دم ہو گئے تھے۔
फिर मैंने अपने कमरे में मौजूद सब मूर्तियों को हटाकर वो जगह पाक की और इशा की नमाज अदा करने के बाद आगे की जिंदगी की आसानी के लिए नवाफिल भी अदा किए और फिर थकी हारी सी बिस्तर पर दराज हो गई। सुबह आजान की आवाज सुनते ही मैं उठकर बैठ गई और नमाज अदा करके हल्की आवाज में कुरान पाक की तिलावत की और फिर किचन का रुख किया था, मगर मेरी सास वहाँ पहले से मौजूद थी। मुझे देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए और वो बोली कि मैं उनके किचन को नापाक मत करूं। वो कहने लगी, तुम बाकी घर में जहाँ मर्जी जाओ मगर किचन में नहीं आ सकती हो। मैं अपनी सास की बात से परेशान हो गई। अब जबकि मैं जान चुकी थी कि वो बीमार थी, उसके बाद उनका यूं किचन में अपना काम खुद करना मुझे फिक्र में मुब्तला कर रहा था, मगर मैं खामोशी से निकल गई। मुझे लगा था कि बात बस यहीं तक रहेगी, मगर असल परेशानी मुझे तब हुई जब मेरी सास नाश्ता करते ही हमारे कमरे में दाखिल हुई और अगले ही लम्हे उनकी गुस्सीली आवाज से पूरा घर गूंज उठा था। मैं जो सहन में बैठी थी उन आवाजों पर घबरा गई थी। मेरा शोहर भी काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो वॉशरूम से निकलकर अपनी माँ के पास पहुंचा। मेरी सास कमरे में रखे अपने बुत ढूंढ रही थी और अपने बेटे को लान तान कर रही थी, जिसने उनके पत्थर के बुतों को मेरी खातिर छुपा दिया था। मेरी सास ने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया था और बहुत सारे नित नए बुत मंगवा कर पूरे घर में फैला दिए थे। मेरे लिए इबादत करना मुश्किल हो गया था। मेरे शोहर ने अपने घर की छत पर बने एक छोटे से कमरे को मेरे लिए इबादत गाह बना दिया था। वो शर्मिंदा था, मगर अपनी बीमार माँ से जिद नहीं करना चाहता था। मैं भी खामोशी से वहीं जाकर इबादत करने लगी और निहायत राजदारी से मैं अपनी सास की बीमारी के लिए अपना वजीफा भी कर रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं खामोशी से अपने काम में मगन रहती। मेरी सास का जब भी मुझसे सामना होता तो वो अपनी जुबान से तीर बरसाती रहती थी और लड़ने लगती कि मैंने उनके घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, मगर कभी कभी मेरा सब्र जवाब देने लग जाता था, मगर मैं फिर भी खामोश रहती। मेरी सास खुलकर अपने बुतों की पूजा करना चाहती थी, मगर बीमारी की वजह से उनके लिए ये सब कुछ करना मुश्किल हो गया था। वो अक्सर रोने लग जाती। काश कि मेरी ऐसी बहू आती जो पूरे घर में पूजा करती और मेरी सास को भी सुकून मिलता, मगर जब से मैं आई थी घर में एक अलग सी खामोशी रहने लगी थी। मेरा हर वक्त दुरूद पाक का विर्द करना मेरी सास को उलझन में डाल देता था कि मैं जेरे लब पता नहीं क्या पढ़ती रहती हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी सास की तबीयत बहाल होने लगी। वो खुद भी अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रही थी, मगर इस बात ने उसको खुश करने की बजाय मजीद घबराहट में मुब्तला कर दिया था। उनको किसी जानने वाले ने इस बात का वहम डाल दिया था कि वो मौत से पहले वाला सुकून हासिल कर रही हैं। वो मुझसे लड़ने लगती थी कि मैं उनकी जिंदगी खत्म कर रही हूँ और उन पर जादू करती रहती हूँ। उनकी तसल्ली के लिए मेरा शोहर उनका मुआयना करवाने ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनके कुछ टेस्ट किए और कुछ दिन बाद आने का बताकर भेज दिया। रिपोर्ट्स आने तक मेरी सास बहुत परेशान थी कि मैंने उन पर जादू करवाया है। एक हफ्ते के बाद मेरा शोहर आज टेस्ट का नतीजा लेकर घर लौटा तो बेहद खुश था और आते ही मुझसे बोला कि तुम हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई हो। फिर उसने अपनी माँ को खुशी से गले लगा लिया। मेरी सास इस सब से हैरान थी और बेटे से उसकी खुशी की वजह दरियाफ्त कर रही थी। मैं भी सवालिया नजरों से अपने शोहर को देख रही थी, जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और पहली बार वो इतना खुलकर हंस रहा था। तब मेरे शोहर ने अपनी माँ को बताया कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और रिपोर्ट्स में कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया है। फिर उसने इत्मीनान से मुझे देखते हुए कहा कि माँ, उस सब के पीछे तुम्हारी बहू का हाथ है। ये हम दोनों के लिए खुशकिस्मत साबित हुई है। इसका दीन झूठा नहीं है। मेरी सास अपनी बीमारी के बिल्कुल ही खत्म हो जाने का सुनकर हैरान रह गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मौत के करीब पहुंचकर उन्हें जिंदगी मिल गई। मैं इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी। मेरा अल्लाह पर यकीन और भी बढ़ गया था। मेरी सास ने हैरत भरे लहजे में मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। वो मेरे मजहब के बारे में जानना चाहती थी। वो सोच रही थी कि कोई मजहब इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि ला इलाज बीमारी का इलाज कर दे।
اس روز میں نے اپنے شوہر اور ساس کو نہایت اعتماد سے بتایا کہ میں نے آپ لوگوں سے چھپ کر ایک وظیفہ کیا تھا اور اپنی ساس کو پانی دم کر کے دن میں 3 بار پلاتی رہی تھی۔ میری بات نے میرے شوہر کو بھی چونکا دیا تھا، جبکہ میری ساس ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر حیرت سے مجھے بولا، اگر تم علاج کرنا چاہتی تھی تو چھپایا کیوں تھا؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بے شک میرا یقین اپنے اللہ پر پورا ہے، مگر وہ لوگ یقیناً تب میری بات نہ سمجھ سکتے تھے، اور میری ساس جان لیتی تو کبھی میرا دم کیا ہوا پانی نہ پیتی۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ میری ساس مجھ سے اس بابرکت کلام کے بارے میں بار بار سوال کرنے لگی اور تفصیل جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ مجھے ہر روز دن میں 3 بار یعنی صبح، دوپہر، شام سورۃ رحمان کو سن کر یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا تھا۔ اپنی ساس کی پابندی کی وجہ سے میں گھر میں کھل کر سورۃ رحمان کی تلاوت نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے روزانہ خاموشی سے خود تلاوت کی اور پانی پر دم کر کے آپ کو پلاتی رہی۔ ٹیسٹ سے پہلے یہ عمل 7 دن تک بلا ناغہ کر لینے کے بعد 8ویں روز روک دیا اور ٹیسٹ کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے بتایا کہ مجھے پوری امید تھی کہ میری ساس بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کینسر کے مریضوں کے لیے یہ صورت آزمودہ نسخہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ میری ساس پر بھی اس پاک ذات نے کرم نوازی کر دی تھی اور انہیں شفا دے دی تھی۔ مجھ سے ساری تفصیل جان لینے کے بعد میری ساس کے دل میں اچانک یہ خواہش جاگی کہ وہ ہمارے مذہب کو مزید پڑھے اور جانے، ایسا مذہب جس کے کلام کی برکت سے مرض سے نجات حاصل ہو جائے۔ میری ساس جذباتی پن سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہ زندگی تمہارے خدا نے دی ہے تو اب سے میرا خدا بھی وہی ہے۔ میں اس ایک خدا کے اس احسان کے بدلے ساری عمر اس کا شکر ادا کر کے گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی باقی زندگی مسلمان ہو کر اس کے حکم کے مطابق ہی گزار دوں گی۔ بس تم مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا سکھا دو۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے تھے اور میں نے اس بات پر اپنی ساس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا شوہر بھی تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ میں نے ایک ناممکن امر کو ممکن کر دکھایا تھا۔ آج ہمارے گھر میں میری ساس، میرا شوہر اور میں تینوں ہی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس پاک کلام کی برکت سے ہمارا گھر جنت بن گیا ہے۔